آپ لوگوں کو بھی لگتا ہوگا مشکلات تو خیر نہیں کیسے مشکلات ویسے کاشف بھائی جی مشکلات اس سے زیادہ کیا بڑھیں گی ویسے؟ ایک سال میں جتنا کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے اس سے زیادہ مطلب اب سے مرنا ہی باقی بچ چکا ہے. باقی میں نے وہ کہا تھا نا ہیں تو ہم صرف زومبیز ہیں, لاشیں ہی پھر رہی ہیں. مطلب نہ اس وقت پاکستان دیکھیں پاکستان میں سے ہو کیا رہا ہے. ویری فرینکلی ہماری لیڈرشپ ساری جیل میں موجود ہے, ہماری پارٹی تتر بہتر کر دی ہے. مطلب میں وہ پرسوں ترسوں جو پریس کانفرنس سن رہا تھا, ویری فرینکلی اب جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی تحت جن لوگوں سے بیانات دلوائے گئے تھے, اگر اتنا کچھ سچ ہوتا سارا کچھ تو مطلب اس کی ضرورت نہیں پہ. ایٹ دا اینڈ بات تو نیریٹیوز کی اور نیریٹیوز کی جنگ کی ہے. 18 میں ایک نیریٹیو جیسے بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں, ہمیں لانے والے لائے, ایک نیریٹیو بلڈ کیا جاتا ہے 18 میں, پھر وہی نیریٹیو کو چینج کرنے کے لیے 23 میں نیا نیریٹیو آتا ہے جو محب وطن تھے وفادار اور باقی, پھر 28 میں ایک نیا نیریٹیو آتا ہے. سو الٹیمیٹلی میرے خیال میں آئی ایگری ود یو کہ ایٹ دا اینڈ کہیں نہ کہیں پالیٹیشینز کو بیٹھنا ضرور پڑے گا. ہمیں دھکا پہلی دفعہ پڑا ہے, ہم نے سبق دا ہارڈ وے, وی لرن دی ہارڈ وے فار دا فرسٹ ٹائم. ان کو تو 4 دھکے لگ چکے ہیں. ہیو دے لرنڈ اٹ؟ ناٹ یٹ, بیکاز جس کو سسٹم میں بیٹھا اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. وہ دیکھ رہا تھا میں بڑا چوڑا جی 1 پیج پالیسی چل رہی ہے. 1 پیج پالیسی جتنا ڈیمیج انسان کو کرتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو, ہمیں تو پہلی دفعہ پتہ لگا. دے ہیو سین اٹ 1990 سے لوگ دیکھتے آ رہے ہیں. 1 پیج پالیسی کبھی بھی کسی کو سوٹ نہیں کرتی. ایک چیز سوٹ کرتی ہے کہ پالیٹیشینز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے شوڈ سٹ ڈاؤن. ہم بھی بیٹھے ہوئے تیار تھے, لیکن جو کل کی آج کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس اتنی جرت ہے یا ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار بھی ہوں گے یا بات بھی کر سکیں گے. ہم تو ویسے ہی جیلوں میں پڑے ہیں, پارٹی ہماری ختم ہے, 90 سیٹیں 180 سے 90 سیٹوں پہ آ چکے ہیں. وی ہیو نتھنگ ٹو لوز ایٹ آل. عوام میں ہماری پاپولیرٹی اتنی ہے کہ جتنا جلسہ میاں نواز شریف کرے اتنا جلسہ میں بھی کر سکتا ہوں. سو ہم تو صرف ایٹ دا اینڈ ایک پرابلم ضرور ہے کہ جو کچھ خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ میں ہو رہا ہے وہ چیز جو ہے ایز اے پارٹی, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ایز اے پارٹی ایز اے ورکر ہمارے لیے تکلیف دہ. When I met him this time, obviously, آج آپ نے بشرا کا اگر آپ نے کیس دیکھا ہو, جو کچھ وہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ عدالت نے کہا آپ نے اس کو 7 سال سزا دے دی عدت میں. ساری دنیا کو پتا ہے ایک گھٹیا قسم کا مطلب کیس میں سزا دے دی. آن دا ادر سائڈ آپ نے کیا, آپ قید تنہائی کر دیا, یعنی کہ بنی گالا میں شیشوں کے باہر پھٹے لگا کے آپ نے ان کے شیشے بند کر دیے, وہ کسی کو نہیں مل سکتی. یعنی 7 دن تک سوائے ایک شخص جو کھانا دینے کے لیے پلیٹ نیچے لے کے آتا ہے. اب جب آپ اس حد تک لے کے جائیں گے, ہاؤ ڈو یو ریئلی تھنک کہ مطلب ہم کیسے بات کریں, کس سے بات کریں گے اور کس لیول پہ بات کریں گے. سو اگر عمران خان اور ان کی اہلیہ کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہوگا, there is less of a space for any bargain or any negotiation. لیکن کل ہی اگر خان صاحب کہیں کہ بات کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے سارے بات کرنے کو تیار ہو جائیں گے. آپ نے کہا نا کہ ہم آلریڈی دیوار سے لگے. مجھے منا بھائی وہ ایک فلم ہے انڈین, اس کا ڈائلاگ یاد آ گیا, دونوں جیل میں ہوتے ہیں تو آگے سے وہ آ جاتا ہے ان کا جو مخالف ہوتا ہے, کہتا ہے بھائی اس کو ٹپکا ڈالتے ہیں, پہلے ہی اندر ہے اور کتنا اندر جائیں گے, دونوں جیل میں ہیں سے زیادہ اور کتنا جائیں گے. ایک تھوڑی سی میں اس میں ایک اور چیز, آج آپ لوگوں کی پریس کانفرنسوں کی ایک لائن لگی ہوئی تھی, سزائیں نہیں ہوئی. ابھی انہوں نے ایک عدت جیسے شرمناک کیس کا ذکر کیا, ایک انتہائی واحد کیس ہے جو ہم نے کیا کر رہے ہیں اس معاشرے کے ساتھ, اس میں آپ نے سزا دلوا دی. توشہ خانہ میں سزا 12 بجے تک عدالتیں کھلوا کے سزا دلوائی, توشہ خانہ میں سزا ہو گئی. وہ تیسرا کیڑا کیس میں سزا ہوئی, میں بھول ہی جانا کہ ایک اور کیس میں بھی سزا ہو گئی, سائفر کیس میں بھی سزا ہو گئی. تو یہ کیس کیا ان میں کیوں نہیں عدالتوں نے سزائیں دی, حکومت نے تو سزا نہیں دی نا, نون لیگ نے تو سزا نہیں دی. وہ ایک جج کو ایک دن جج نو خیال آیا رات 12 بجے تک عدالت لانے. دیکھیں میں میرا بڑا لیکن کاش صاحب بپی صاحب نے جو بات کی, وہ پوری جو باتیں کر رہے تھے نا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا, بشرا بی بی کے ساتھ یہ ہو گیا, اور یہ ساری چیزیں, اور خان صاحب کا جو حال ہے جیل میں, مطلب یہ مجھے بتائیں کیا ورزش کی وہاں پہ مشینیں موجود نہیں ہیں, کیا وسیع و ریز کمرہ موجود نہیں ہے, کیا وہاں پہ میٹنگز نہیں ہوتی. اس ساری سچویشن کے بعد بھی میری پورے مائنڈ میں نا وہ فلم چل رہی تھی میاں صاحب والی اور مریم نواز صاحبہ والی, کہ جو حال اس ٹائم انہوں نے کیا, انہوں نے اے سی اتروائے, انہوں نے ٹی وی اتروائے, انہوں نے کہا میں یہ حال کر دوں, کہتے تھے نا کہ میں اے سی اتروا دوں گا, اور فون پہ بات تک نہیں کرنے دی. جب کلثوم نواز صاحبہ کی رحلت ہوئی تو اس پہ یقین جانے جو حالات انہوں نے پیدا کیے, تو what goes around comes around. I think کہ یہ مکافات عمل ہے, دنیا کا ایک دستور ہے. جہاں تک بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں صاحب جیل گئے, مریم نواز صاحبہ جیل گئی, باقی سارے جیل گئے, وہ عمران خان نے کیا, لیکن پاکی تحریک انصاف پوری اس وقت جیل میں بیٹھی ہے, وہ آپ نے نہیں کیا. وہ اپنے کیوں پہ گئے ہیں توشہ خانہ میں. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ گاڑی بیچیں, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ دیکھیں میرا ایک بڑا پرنسپل سٹانس ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ عدت پہ سزا ہوئی. میں جنرلی ایک بات کرتا ہوں, کسی کی عدت کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی جب ان کا ایک آپس کا معاملہ ہے, شرعی معاملہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کو وی شوڈ ہیو لیفٹ اٹ الون. جنرلی آپ کی وہ جو سٹار وٹنس تھا سیاست نہیں کرنی توشہ خانہ میں, آپ کا جو سٹار وٹنس تھا جو کہ پارٹ ٹائم اسپیئر پارٹس کا کام کرتا ہے گاڑیوں کا, آپ کو پتا ہے نا اس کا,
ان کو چیزیں دکھائی گئی, تصویریں بھیجی یہاں سے نائب نے, انہیں ساری کی آپ کو کر دیا کہ اس کی یہ ویلیو ہے. تو انہیں وکیل جو جرا کر رہے تھے انہوں نے کہا یہ میری گھڑی کی ویلیو, میری انگوٹھی کی ویلیو بتائیں. اس سے تو انہوں نے کہا جی میں یہ نہیں کر سکتا, حالانکہ وہ فزیکلی کھڑے تھے, فزیکلی دیکھ رہے تھے. کاشف صاحب نے کہا کہ ہاں میں نے بیچ دی گھڑی, گھڑی میری تھی, گھڑی میں نے بیچ دی. کیس یہ ہے کہ انڈر ویلیو کی گئی ہے, انڈر ویلیو کی گئی, اور بیچنے کے بعد پیسے جمع کرائے گئے اور رسید بعد میں جاری. یہ کیس کا حصہ نہیں, یہ کیس کا حصہ ہے. کیس کا حصہ یہ کہ انڈر ویلیو لی گئی. یہ سزا نہیں ہے, نہیں, یہ کرپشن میں آتا ہے نا, آتا ہے. جو کرپشن کو سرکار پاک کرنے کے لیے نعرہ بلند کرتے ہیں وہ خود کرپٹ ہیں. تو پھر سرکار پروفیشنل ہائر کریں, پروفیشنل آپ کو بتائے گا کہ وہ اس کی ویلیو کیا ہے. پارٹ ٹائم اسپیئر پارٹس کا وہ تو نہیں بتائے گا. اور مجھے ایک بات بتائیں, وہ جو میاں صاحب کی گاڑیاں ہیں توشہ خانی, اس کا کیا ہے؟ وہ 2008 کا آلریڈی ایک ایگزیکٹو آرڈر موجود ہے. اچھا انلیگل چیز کو نہیں, اس ٹائم وہ گاڑی آئی تھی 97-98 میں, اور اس کے بعد یوسر رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ یہ آپ کا آپ کو آیا تھا, آپ کے نام پہ آیا تھا. انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں لیا. انہوں نے کہا نہیں, ایک چیز کی پابندی ہے توشہ خانہ میں, وہاں پہ ایک چیز کی پابندی ہے کہ توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لی جا سکتی. اچھا وہ بتا نا بائی لا گاڑی نہیں لی جا سکتی. میں وہ ایگزیکٹو آرڈر موجود ہے جی. بیک ٹو دا اوریجنل کوسچن, لیتی نہیں جا سکتی تو ایگزیکٹو آرڈر کی کرے گا, قانون بدلنا. ہماری حکومت تو نہیں تھی. اچھا بھائی صاحب, جو بات ہم کر رہے تھے نا کہ جی بات کیا خان صاحب بات کرنے کے لیے راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا جب میاں صاحب لاہور جیل کے اندر موجود تھے تو ایک موقع کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا جی میں نے ان سے ملنے جانا ہے. ہی وینٹ ٹو دا جیل, سارا 1-2 گھنٹے گپ شپ ہوئی, سارا کچھ. اور نوجوان ہیں ہمارے, نئے نئے اب سیاست میں آئے ہیں, اور لاہور کے اندر میاں صاحب جس کمفرٹ کے ساتھ رہے وہ سارا یہ میں دوسری طرف جا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں سیاسی قیدی ہونے, دیکھیں غلط یا صحیح, اس وقت ایک پارٹی ہے, اس کا لیڈر اس وقت جیل کے اندر موجود ہے. کیا حکومت کی طرف سے یہ باتیں تو ساری ہو رہی ہیں, کیا حکومت کی طرف سے انہوں نے اپنا کوئی مطلب درمیان میں کوئی پیغام رساں بھجوایا کہ یار بات کریں, یہ ہم اپنا یہ نومینیٹ کر رہے ہیں, یہ جا کے ان سے ملنا چاہ رہا ہے. زمینی حقائق کیا ہیں؟ پیپلز پارٹی ایک زمینی حقیقت ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے جس طرح بھی بنی. پاکستان مسلم لیگ نون ایک زمینی حقیقت ہے. اب اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک زمینی حقیقت نہیں ہے, یہ بھی غلط بات ہے. اور اسی لیے پروگرام کے پہلے اسے میں گومن صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو کہہ دینا کہ سزائیں دیں گے, لیکن ایک پارٹی ہے جس کا 1.5-2 کروڑ 2 کروڑ ووٹ ہے, آپ کو اس کے ساتھ پھر بھی ڈیل کرنا پڑے گا.